وہ سمجھدار ہو اچھا جائیں عمران گے، خان شادی صاحب، اور نہیں۔ تیسری شادی کے بارے میں تو خود میری پریڈکشن ہے آن ایئر کہ میں کہتی تھی ان کی تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے اور یہ ہوگی، اور لوگ کہتے تھے نہیں کریں گے، اب وہ قائد اعظم کی طرح پاکستان کو بنائیں گے، یہ کریں، میں کہ وہ کریں گے ہی کریں گے۔ اور پہلے شادی کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ وہ شرطی بیگم صاحبہ نے رکھ دی کہ شیروانی وزیر اعظم کا منصب ملنا ہی تب وہ ہے، پھر مل گیا نا۔ اور حالانکہ مقدر کا کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، آپ یہ بات بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیتی ہیں، مقدر کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ مقدر کو تو جو کیسے باقی ٹال؟ دکانیں بن جاتی ہیں، جس طرح بشریٰ بی بی کی ہی جی جی ان پر الزامات لگتے ہیں، وہ جادو کرتی ہیں، کالا جادو کرتی ہیں، سر، غلط تو نہیں ہے، میرے پاس تو بہت اوتھینٹک ذرائع سے وہ ہے، خبریں بھی ہیں۔ یہ کیسا جادو ہے کہ ان کے ہسبینڈ جیل تو میں سر چلے گئے، اللہ اوپر وزیر اوپر اعظم سے جیل میں چلے اوپر گئے، رب کی ذات بھی موجود ہے نا ان وقتی طور پہ کوئی تو فائدہ ہوتا نا اس سر سے، اس سے کسی کا بیڑا غرق کیا جا سکتا ہے، بھلا نہیں کیا جا تو وہ سکتا۔ اپنا ہو گیا۔ ایسے کاموں سے آپ کسی کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، بھلا نہیں کر سکتے۔ تو وہ انہوں نے اپنے تو ہسبینڈ میں کے بیڑا تو غرق کر میرے دیا۔ پاس آپ یقین کریں کامران، بلکہ آپ کے تھرو کہنا چاہوں گی کہ اچھے اچھے گھروں کے بچے، بلکہ ایک مانیکا صاحب کی ایک رشتہ دار بچی میرے پاس آئی، بشریٰ بی بی کے ایکس کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ جادو کیوں سیکھ رہی تھی؟ جی، ماموں سے امپریس ہو کے کہ مامی چلی گئی، خاتون اول بن گئی، انہوں نے بلاول صاحب کے لیے جادو سیکھنا شروع کر دیا دیکھیں آپ، اچھا ان کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے؟ کہ بلاول صاحب سے میری شادی ہو جائے گی تو میں بھی کل کو خاتون اول ہوں گی۔ اچھا، بلاول سے شادی ہوگی ان کی، واہ۔ تو ینگ بچے بچیاں اچھے گھروں کے جادو سیکھ رہے ہیں صرف، اور یہ جادو سے کسی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، محبوب قدموں میں نہیں لایا جا سکتا۔ جس کے ذائچے میں چاند اور نیپچون کی پوزیشن ویک ہے، سپوزنگلی کسی کے ہیلتھ ایریا میں ویک ہے، آپ اسے ویجیٹیبل بنا دیں گے، جیسے خان صاحب کے برین کو کر دیا گیا، ویجیٹیبل برین ہو گیا نا۔ ان کو اپنی عقل سے وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں لیتے، جو ان کو انگلی پکڑاتا ہے اس کے پیچھے لگ کے وہ اسٹیٹمنٹ دے سب لوگ دیتے ایک ہیں۔ جملہ بولتے ہیں، وہ کانوں کے کچے ہیں۔ یہ سب سے لائی لگ کہتے ہیں نا، ایک آدمی شکی مزاج نہ ہوئے تو دوجا لائی لگ نہ ہوئے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں دو، جی جی، پاکستانی سیاست میں آتے نظر نو آتے نو ہیں؟ ناٹ ایٹ آل سر، کبھی بھی نہیں؟ نہیں ناٹ ایٹ آل سر، کہ نہیں، وہ نہیں یہاں تک پہنچتے۔ ہاں، اچھا، پاکستان کی سیاست اس وقت جس مرحلے میں داخل ہے، ہمارے ہاں چیف منسٹر، اسٹیبلٹی آئے گی، نہ ڈریے، ہم اسٹیبلٹی کی طرف بڑھیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو کیوس، شکر خدا کا، پارٹیوں کے جھنڈے اپنے اپنے گھروں میں ابھی انہوں نے صندوقوں میں رکھ دیے ہیں، تو ملک کی بات ہوگی اللہ کے فضل سے۔ تو ابھی تو آپ یہ رہیے، ہاں ملک، اب میں آپ کو پہلے میں کہتی ملک کی خیر مانگے، اب میں کہوں گی رب کی یونیورس کی خیر مانگے، کیونکہ اگر باقی جگہوں پہ امن نہیں ہے تو ہمیں گھر بیٹھے تب بھی تکلیف ہوگی۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، تکلیف ہمیں تب بھی ہوگی جب غزہ کے بچے اس طرح بروٹلی جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ تکلیف اپنے گھروں میں اسی طرح ہی ہوگی ہمیں کامران۔ اچھا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، جی جی، مستقبل کیا ہے ان کا، آپ دیکھتی ہیں آگے؟ سالڈ ہوتی جائیں گی، سالڈ ہوتی یس جائیں؟ سالڈ ہوتی وزیر جائیں اعظم کی کرسی نظر آتی؟ گی، بہت امکان ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بہت وزیر امکان اعظم بنتی آپ جی کو جی نظر آ جی، رہی ہیں؟ بہت امکان ہے، کیونکہ یہاں سے ان کا ایک سالڈ ٹائم شروع ہو جائے گا اس سال کے سیکنڈ ہاف سے، جہاں تک میں ان کو لاتی تھی، کیونکہ میں کہتی تھی یہ جو ابھی تو ان کا اسٹرگلنگ فیز ہے، ان کو کنٹروورسیز بھی فیس کرنی پڑیں گی، اس سال کے سیکنڈ ہاف سے ان کا ستارہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اور بڑے بلاول صاحب کو، بلاول بھٹو کا میں پوچھنے لگا ہاں تھا، جی، بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے بہت ایک امید تھی کہ جو ہے یہ جو مڈ جون تک کا ٹائم تھا، بلاول کے ستارے کو ترقی پکڑ جائیں گے۔ اب کوئی ڈیل ہی ہو تو ہو، مطلب یہ کہ یہ تو نہیں، یہ ستارہ تو ان کا بھی، لیکن ان کے بارے میں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہ لمبا سیاست میں نہیں رہیں گے کامران۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر سے جب آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ سالڈ ہو جائے گی نا، وہ آپ کو ایک عورت ایک اور آئے گی بے نظیر کی شکل میں، جو عورت آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی منظر نامے سے بلاول بھٹو آپ کو مجھے پیچھے ہوتے مجھے دکھائی ان کے دے گی؟ مزاج میں اب تک، لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی میں بہت سارے پروگرامس میں ان کے والد کو میں نے سلوٹ کرتی ہوں کہ ان کی جو پولیٹیکل گرومنگ کی ہے، اور جس طرح وہ سالڈ بول جاتے ہیں، کیونکہ مزاج میں سیاست نہیں ہے ان کے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی؟ سر وہ اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے، بیک فٹ پہ رہیں گے، وہ تو لیکن کسی کو بھی فرنٹ عہدہ فٹ دیتا پہ ہے۔ نہیں کیوں؟ کھیلیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے حلف کیوں نہیں اٹھایا وزیر اعظم کا؟ پارٹی بھی اقتدار میں آ گئی،
کرسی شہباز شریف صاحب سر کے پاس قسمت میں نہیں تھی. یہ تو مجھے تو قسمت کا فیصلہ پتا تھا نا, مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اداروں نے کیا سوچا ہوا ہے. تو آگے وہ قائد ہیں پارٹی کے, تو میاں نواز شریف صاحب اب سیاست میں وزیر اعظم نہیں بنے. نہیں مطلب فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے, فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. جیسے کوئی آپ لائم لائٹ میں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو ہے بیک اینڈ پہ اپنی پارٹی کو چلائیں گے بھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم بھی ان کے گھر سے ہی ہوگا, اور جو ہے جس پہ وہ دست شفقت رکھیں گے. اگر وہ کہہ دیتے کہ میرا بھائی نہ بنے دوسرا بنے تو یہ بھی امکان موجود تھا, لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ بڑا سالڈ ہے, یا ان کو ماشاء اللہ فلیکسیبل ہونے کی ان میں ایک اللہ نے کوالٹی اچھی ڈالی یہ ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ فلیکسیبل ہیں, اور یہی آپ رائے دے رہی ہیں خان صاحب کو بھی, کیونکہ تھوڑا دیکھیں flexible ہو. ایک بات سوچئے, سیاست کے لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی- فلانا بڑا سیاسی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ڈپلومیسی سے چلتا ہے, وہ سمجھ کے چلتا ہے, وہ دماغ سے چلتا ہے. خان صاحب کا مسئلہ ہی ہے, خان صاحب جو ہے نا دل کے پیر ہے, جو ہے نا دماغ سے فیصلے نہیں لیتے, اور سیاست میں بات کرنی ہوتی ہے. اور فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے کامران, جی, فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. فلیکسیبلٹی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی کو اگر ٹھوکر لگی ہے تو وہ اس سے کچھ سیکھے گا, جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ میرا سیکھ کے باہر آئیں مطلب گے. اگر اب آپ تک نے تو نہیں کہہ ہی دیا سیکھا, کہ وہ وزیر اعظم نہیں یہ بنتے 6 دکھائی دے رہے. مہینے اتنے امپورٹنٹ تھے, اگر اس میں وہ فلیکسیبل نہیں ہوئے. میں نے تو جنوری, دیکھیں میں پورا کوئی 35 پروگرام کیے تھے میں نے نئے سال کے, اور میں نے ہر جگہ یہ کہا تھا کہ اب بھی سمجھدار نہ ہوئے تو پھر وہ بہت بڑے لوزر ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا 2024 فوج کا سال ہے, جی, تو 23 والا جی سال. جی, اور 2025 میں کوئی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے, کہ اسپیسیفک ہم گڈ نیوز کا ذکر کریں؟ الحمدللہ. آپ کبھی دیکھیں بیجا ساڈے ملک دی ہوگی, نکے سے ملک کی کتنی باتیں ہو گئیں, آپ کو یہ آثار نظر نہیں آتے. اور یہی میں کہتی تھی, میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا, میرا ملک جو ہے وہ پروگریس کرے گا, میرا ملک یہ ہو جائے, میں تو یہ باتیں تو کرتی تھی. شکر ہے کوئی شخصیت اب لاڈلی نہیں ہو رہی, ملک لاڈلا. جی, میں اور یہ بات میں بولتی تھی کہ آپ لوگ کبھی خان صاحب کو کہتے ہو, کبھی نواز شریف کو کہتے ہو, یاد ہے نا نواز شریف لاڈلے ہو گئے ہیں, فلانا لاڈلا ہو گئے. تو میں کہتی تھی اب میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا, اور جو ہے ان ملکوں کا, بڑی پاورز کا اب یہاں سرمایہ کاری آئے گی اللہ کے حکم سے, رب کے حکم سے, انشاءاللہ کہ جو ہے سرمایہ دار بھی آئیں گے, تو یہاں سے اس ملک کے اللہ راستے کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہاں, راستے بس کھولے. 10 جون تک خیر مانگیے, خوشی منائیے, میمز بنائیے, تھوڑا بہت صدقہ دے دیں, اور ملک کے لیے 2 نفل پڑھ کے اس کی حفاظت کی دعا کر دیا کریں. اینا جا کام جاری رکھو, باقی انجوائے کرتے رہیں. آپ کی میمز تو ہمارا ہمسایہ ملک خود بھی انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, تھوڑے سے ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. کافی ہم نے سیاسی نیشنل افیئرس کو بھی کور کیا, انٹرنیشنل افیئرس کو بھی کور کیا. یہ کالا جادو کیا ہے, اور کالا جادو لوگ, آپ جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے کہ سیکھ رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, کیا کالے جادو سے کسی کی جان لینا ممکن ہے؟ سر میرے پاس کیونکہ بہت دنیا کو میں ڈیل کرتی ہوں, میرا انٹرنیشنل نیشنل بہت ماشاءاللہ کلائنٹل ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ممکن ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے حادثاتی موت سے پناہ مانگنے کا ہمیں کہا گیا ہے. دعائیں ہیں باقاعدہ. پھر ہمارے پروفٹ پیس بی اپون صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کامران کہ جب آخری وقت آئیں گے میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جایا کریں گے. وہ اتنے پریشان ہوتے تھے ہمارے اس دور کے لیے. آپ نے کبھی اتنی جوان موتیں سنی ہیں جو اب ہو رہے, کیونکہ یہ جو حسد ہے اس پہ تو سائنس بھی کام کر چکی ہے. آپ کے حدیثوں کے کئی واقعات ہیں کہ تم نے پوری ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھی, کیونکہ اندر سے نیگیٹو ریز اگلے بندے کو جا کے پھڑکا سکتی ہیں. جادو کرنے والا اللہ رحم کرے آپ لوگوں پہ, سیدھے ایمان سے خارج ہے. ایون جادو کا توڑ کرانے والا بھی ایمان سے خارج ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں رستے دیے گئے. اگر آپ لوگ میری چھوٹی سی ٹپ لے لیں, میں مولویانی تو نہیں ہوں, لیکن جب تک اس سال کے ہم جون کو کراس نہیں کر جاتے, ابھی نیگیٹو انرجیز کا دور ہے, دجالی طاقتوں کا دور ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں چلائیے, اگر پڑھنے کی توفیق ہے تو بہت اچھا ہے, بچائے گی آپ لوگوں کو.